أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن عبد الناس وقال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت ظلال السيوف وقال عليه السلام في مقام آخر الجهاد مازن إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل قدر حضرات علماء اکرام اسٹیج پہ تشریف فرما اور ہمارے آپ کے قافلہ رائے حق کے انتہائی پرجوش پرخلوص ساتھیوں دوستوں بھائی بزرگوں، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ کی اس عظیم نعمت پر کہ اس رب کریم نے ہم اور آپ کو قافلہ رائے حق میں چلنے، اس کے ساتھ دینے، اس کی سمجھ، اس کو دل و جان اور دماغ سے تسلیم کرنے اور اپنے تئیں اپنی حسب توفیق اس کے ساتھ قدم قدم ملا کر کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائی سب کو الحمدللہ۔ اس لیے عرض کرتا ہوں میرے محترم دوستو، شاید کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ شاید بس ایک ترتیب ہے وقت گزارنے کی یا ایک شغل ہے، ایسی کبھی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آپ کی دینی اور دنیاوی اخروی مقاصد میں سے جو کام اس وقت ہمارے دوست احباب اور ہم اور آپ کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، اور یہ 10 دن میں جو آپ حضرات کو اپنے درد دل ہر ایک غم گسار نے اپنے انداز سے آپ کو سمجھایا اور شریک کیا آپ کے ساتھ، اور اس کے جو تاثرات وہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک کورس کا ہم نے مکمل کر لیا، بلکہ ہر ساتھی اللہ کرے کہ جو بات میرے دل میں ہے اللہ مجھے آپ کے توسط سے توفیق نصیب فرمائے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے اور شکستہ الفاظ سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے اس مخلص توجہ سے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ صرف رسمیات تک نہ ہو، جب تک کسی چیز کو مقصد بنا کر، دنیا کا اصول ہے اللہ نے بنایا ہے، مقصد بنا کر کے نہیں کریں گے اس وقت تک وہ چیز اللہ پاک آپ پر نہیں کھلیں گے، آئیں گے نہیں، اس چیز کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دنیا کے کوئی کام نہیں، جب تک کسی چیز کو اپنا تن من دھن اور سب کچھ نہیں بناؤ اس وقت تک ناممکن ہے کہ اس راستے کی نشیب و فراز، اس راستے کی حکمتیں اور اس راستے کی سب کچھ آپ کو آ جائے، اور جب تک کسی مقصد کے اس حد تک انسان نہ جائے کامیابی ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ صرف ایک کورس نہیں، یہ تو تیاری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ قرآن کی آیات حکم ہے، اور اب ماشاءاللہ سب مدارس کے طلباء علماء اور الحمدللہ اس راستہ رائے حق کے بہترین جوان ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر صرف اس سے نہیں، میں زبان سے کہہ دوں بہت بہترین نعمت ہے، شکر الحمدللہ۔ آپ نے سن لیا میری زبان، آپ نے میری بات کان سے سن لیا، دل سے زبان سے کہتے الحمدللہ، یہ تو شکر کا صرف ابتدا ہے۔
یہ شکر کی ابتدا ہے، حق کے شکر نہیں ہے، اور اس کا انتہا کیا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور یہ ہمارا دل اس پہ گواہی دے، ہمارے آپ کی روح اس پہ گواہی دے، اس کو مقصد کی حد تک سمجھ کر ہم اور آپ اس پر اپنی زندگی کی عملی گواہی دے، تب یہ اس کا شکر ادا ہوگا۔ زندگی ہماری گواہی کیسے دیں گے؟ کھانا پینا ہمارا آپ کا دنیا کی مقاصد میں سے، ضرورتوں میں سے، مقاصد نہیں، بدن کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ بتائیں، سب کو پتہ ہے، اس پہ تفصیل گفتگو کی ضرورت نہیں، ہم نے کتنا ٹائم دیا ہے، کیا نقشے اس کے لیے تیار کیے ہیں، اس کے لیے ملازمت ہے، اس کے لیے کاروبار ہے، اس کے لیے جائیداد ہے، اس کے لیے تعلیم ہے، سب کچھ، ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ بھئی ہماری زندگی اچھی گزر، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی گزر۔ بات یہی ہے نہیں؟ کسی سے بھی پوچھو، 100 آدمی سے پوچھو، آپ کاروبار کیوں کرتے ہو، آپ ملازمت کیوں کرتے ہو، آپ جس سے بھی پوچھو، یہ صرف ہماری بدنی ایک ضرورت ہے، اس کو اس درجے تک ہم لے گئے کہ لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ہم اس کو ضرورت کہہ دیں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ 98% لوگوں کی یہ فکر ہے کہ کھانا پینا زندگی کا بنانا ہمارا مقصد ہے۔ عمومی سطح یہ ہے، خواص کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات نہیں کر رہا، ماحول اتنا بنایا گیا ہے کہ اس میں سے ہم اور آپ جو اپنے آپ کا خواص یا علماء کہتے ہیں یا لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہم بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں کہ دنیائی زندگی بنانا یہ ہمارے مقاصد میں سے، ہمارے مقاصد میں سے ضرورت اور مقصد، 3 چیزیں ہیں، خواہشات، ضرورت اور مقصد۔ اس وقت جو صورتحال ہے، خواہشات کو ہم نے اپنے مقاصد کا درجہ دیا ہے، سہولتوں کو حاصل کرنا، خواہشات کو پورا کرنا، آسانی کو لے لینا، ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے، سردی کی بچاؤ کیسے ہو، کھانے کے اندر کتنی قسمیں ہو، اور گرمی کی بچاؤ کیسے ہو، ہماری سفر کی سہولتیں کیسے ہو، اس پر ہماری زندگی کا آپ کبھی اس کا اندازہ کریں 24 گھنٹے میں ہمارے کتنے گھنٹے اس پہ گزرتے ہیں۔ جب کوئی چیز مقصد بن جاتا ہے اس کے لیے اتنی قربانی دینی پڑتی ہے، جیسے ہم اور آپ اس وقت ضرورتوں کو پورا کرنے، سہولتوں کو لینے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنی جان، مال اور وقت، اپنی بھرپور توانائیوں کو جس چیز پر خرچ کرتا ہے، اسی چیز کا وجود دنیا میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کمانے کی کتنے طریقے دنیا میں ہیں، اور معیشت کے کتنے بحث مباحثے ہو رہے، سیمینار مقرر ہو رہے، اور سارے ملک اس دور میں کہ ہمارے ملک معاشی ترقی کرے، معاشی ترقی اور معاشی ترقی۔ یہ ملک گرا ہوا ہے کیوں؟ اس کی معیشت کمزور ہے۔ یہ ملک ترقی کر چکا ہے کیوں؟ اس لیے اس کی معیشت اوپر ہے۔ یعنی پوری طریقے سے ہر طرف سے ہم سب کو یہ بتایا گیا، بار بار سنایا گیا، بولا گیا، دکھایا گیا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ اسی ترقی اور ناکامی اسی میں۔ میرے محترم دوستو، یہ بات جو کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ بات غلط ہے یا درست ہے؟ یہ صورتحال ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ معیشت کو ہم نے مقصد بنا دیا، زندگی کو مقصد بنا دیا، اس لیے 24 گھنٹوں میں سے نیند کو ایک طرف کر کے باقی ہمارے زندگی کے تمام اوقات اسی مقصد میں خرچ، اس کو ہم نے مقصد بنا دیا، جبکہ یہ ضرورت ہے۔ امت کے اندر ضرورتوں کو اتنا آگے بڑھا دیا گیا ہے کہ امت کا ہر فرد اس بات کو سمجھانے پر دل نہیں سمجھتا کہ ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقاصد ہم بھول گئے۔ میرا عزیز دوست، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس کام کو کرنا چاہتے ہیں، جب تک کہ مقصد کا درجہ نہیں دیں گے، جب تک کہ ہماری عقیدہ، ہماری عقیدت، ہمارا یقین، ہمارا دلی کیفیت کسی کام کے کرنے میں
مقصد کے درجے تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس حق کی حق بھی ادا نہیں کر سکیں گے، نہ اس کا شکر ادا ہوگا، نہ اس کی کامیابی تک ہم اور آپ پہنچ سکیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اس وقت جس مقصد کو لے کے جا رہے ہیں حقیقی مقصد ہے، عارضی نہیں، فانی نہیں، مستقل اور دائمی اور حقیقی مقصد ہے، اور حقیقتاً یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے۔ جس تحریک اور جس محنت اور جس جدوجہد کے ساتھ ہمارا آپ کا وقت گزر رہا ہے، یہ ہمارا آپ کا حقیقی مقصد ہے۔ ایک زبان سے کہنا ہے، میں نے عرض کیا، ایک ہمارے آپ کی زندگی کے شب روز اس کی گواہی دے کہ واقعی اس آدمی نے اس کو مقصد بنا کے گیا ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کابرین سے کہ دعوت تبلیغ الحمدللہ ہمارے دین کے شعبوں میں سے ایک اہم اور ضروری اور اہم ایک شعبہ ہے۔ اکابر کی جب واقعات بتاتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے، اسی طرح ہمارے دوسرے اکابر رحمہم اللہ نے اس کو زندگی کا مقصد بنا کے رکھا۔ سنا ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ سنا ہے کہ نہیں؟ بھئی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اس کو مقصد بنا رکھا۔ اسی طرح حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نور اللہ مرقدہ ختم نبوت کے جب بھی نام آتے ہیں تو احرار کی جماعت اور حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ، اسی طرح ہمارے اکابر جنہوں نے ختم نبوت کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے یہ کہتے ہیں ہر بات میں، بھائی اس نے تو ختم نبوت کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ سنا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کو مقصد بنا کر پھر اس مقام تک پہنچیں گے۔ یعنی اس میں مقصد کے پورا کرنے میں ہماری زندگی کی ضرورتیں قربان ہو، ہماری گرمی کی سہولتیں نہ ہو، اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ مقصد کیسے بنے گا۔ زندگی کا عمل، ہماری زندگی اس کام کو مقصد بنانے پر گواہی کب دے گی؟ وہ تب ہوگی جب ہم اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور جب یہ کلمہ زبان زد عام ہو جاتا ہے کہ فلان اکابر نے فلان کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، جب ہم اس کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لئے کوئی سہولت نہیں حاصل کیا، اس کے پر وقت ضائع نہ کیا، بچوں کے کھانے پر کوئی وقت ضائع نہیں کیا، اپنے سرمایہ مکان بنانے پہ کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ یہاں تک مثالیں ملتی ہے کہ حضرت غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ ایک طرف اپنے بچے کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کی بیماری کا پتہ چلا کہ حضرت بچے کی آخری حالت ہے اور آپ آئیے، اور ایک طرف حضرت جا رہے ہیں ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے۔ جب دونوں کو موازنہ کیا، ایک طرف اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے آخری سال سے ہے، اور وہ دنیا فانی سے رخصتی کی حالت میں ہے، اور ایک طرف ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ جب ان کو سامنے رکھا تو سمجھ گئے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی کیا ہے، مقصد نہیں۔ اس نے دیکھا کہ مقصد وہ ہے، اس نے ضرورت کو پش ڈال کر مقصد کی طرف چل۔ اس کا نام ہے مقصد بنانے کا۔ یہ ہمارے اکابر کیا ہے۔ ہم تو جب ہمارے سفری سہولتیں نہ ہو تو وہ کام ہم سے لے جا، ختم نبوت کا تقاضا آ جائے لیکن گاڑی نہیں ملی، اچھا گاڑی نہیں ملی، چلو پھر ٹھیک، اب کیا کریں، بس ہماری سٹاپ ہو گیا، ختم، ہمارے مقصد ختم ہو گیا۔ بھائی وہاں پر جانا ہے، کھانا نہیں ملے گا، اچھا کھانا نہیں ملے گا تو چلو یار پھر دیکھیں گے، گھر میں کوئی بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں تو چلو آج یہ تقاضا پورا وہ پھر کریں گے۔ جب بھی کسی مقصد کے لیے جب ہمارا آپ کا یہ نمونہ ہوگا تو عزیز دوستو یہ ہم نے مقصد نہیں بنایا، یہ ثانوی مقصد بنایا۔ پہلا مقصد ہمارا وہ تقاضے ہیں جو ہم اس کو پورا کر کے ختم نبوت کے تقاضے کو پش ڈالیں گے۔ تو سمجھو ابھی تک ہمارے دل نے اس کام کو مقصد نہیں بنایا، ہمارے ایمان نے مقصد نہیں بنایا۔ ایک ضرورتی فیشن ہے یا ضرورت ہے یا شغل ہے، اس کا درجہ دیا ہے تو لہذا شغل آگے بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کام ضروری جس کے لئے ہم نے اس تقاضے کو قربان کر دیا۔ عزیز دوستو عرض یہ ہے، اگر واقعی طور پہ
اگر ہم اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے وہ تب ہوگا سب سے پہلے ہم اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھیں گے، اکابر سے تعلق مضبوط ہو، اس کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھ کر پڑھے، سرسرکی نہ پڑھے، ایک دو کتاب میں سن لیا نہیں، بار بار پڑھے اور اپنی زندگی کو ان کے ساتھ موازنہ کرے کہ میری زندگی میرے اکابر کے ساتھ کتنا اس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کتنا دور ہے، کتنا کمی ہے، کتنا پورا ہے۔ اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں اگر ہمارے آپ کی زندگی میں ایسے ہے کہ ماں بیمار ہے، بچے بیمار ہے، بیوی کا تقاضا ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس وقت تقاضا آ گیا کہ فلان جگہ میں ایک بدبخت نے توہین کیا ہے، فلان جگہ میں ایک ختم نبوت کی ضرورت ہے، فلان جگہ پہ جانا ہے، بدن میں بخار ہے۔ اب اس وقت ہمارا آپ کا امتحان ہے میرے محترم دوستو کہ ہم نے ختم نبوت کو اوڑھنا بچھونا بنایا کہ نہیں بنایا۔ اگر ہمارے آپ کے اوپر ہمارے آپ کی ضرورتوں کے تقاضے، اپنی خواہشات کے تقاضے، سہولیات نہ ہونے کے تقاضے یہ غالب آ گئے اور وہ مقام تک پہنچنا ہم اور آپ نے کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا۔ تو سمجھو کہ ابھی تک دل بیمار ہے، یقین کمزور ہے، اس کام کو ہم نے کام نہیں بنایا۔ اور اگر الحمدللہ اگر کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ وہ ہر تقاضے سے پہلے اپنے دیکھیں اس وقت مجھے ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ نہیں، کام کا تقاضا ہے کہ نہیں، کورس کا ہو، کسی کی طرف پیغام پہنچانے کا ہو، کوئی بھی کام ہے جس کا نسبت ختم نبوت کے ساتھ ہے، اس تاریخ کے ساتھ ہے، اور اس پرفتن دور میں ہر فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے ہم دن رات اپنی زبان سے، اپنی قدم سے، اپنی قلم سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے ہر انداز سے ہم تیار ہیں، اور باقی سارے تقاضے ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ نقش اکابر کے نقش قدم پہ ہے اور اس نے مقصد بنایا ہے۔ اور یاد رکھو جب مقصد بنے گا، جب ہم اس کام کو اپنی اعلیٰ مقاصد میں سے سمجھیں گے، خدا کی قسم اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے، اپنی بصارت سے، اپنی بصیرت سے، اپنے حواس خمسہ سے دیکھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اللہ اپنے اس راستے میں اپنے وہ عجیب نصرت ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، دنیا کے ظاہری اسباب سارے کے سارے شکست کے ہوں گے، سارے کے سارے اسباب ناکامی کے ہوں گے، لیکن جب ہمارا آپ کا طریقہ کار طرز عمل یہ ہوگا، خدا کی قسم دنیا کے ناکامیوں کے انتہا میں اللہ پاک کامیابوں کا ابتدا کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے آنکھوں سے دیکھو، وعدے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس کا مطلب کیا؟ مجاہدن نام اس چیز کا ہے، اپنے نفس کے خلاف قدم اٹھانے کا نام مجاہد۔ تو عرض ہے میرے محترم، میں صرف یہ درد آپ کو سنانے کے لئے آیا ہوں میرے محترم دوستو۔ ایک تو اس بات پر، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کے ساتھ جڑائے رکھا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرے دل سے، اے اللہ موت تک اور پوری زندگی اس کام کے ساتھ جڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہر تحریک کی کامیابی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک احتساب، ایک تربیت۔ احتساب دوسروں کا نہیں، جیسے تربیت ہماری ضرورت ہے اسی طرح احتساب بھی ہماری ضرورت ہے۔ آج کل معاملہ کیا ہے؟ ہر ایک آدمی، ہم اور آپ اس بات کو بنائے ہوئے کہ فلان آدمی بغیر تربیت کی اس کی تربیت کرنی چاہیے، فلان آدمی کی احتساب نہیں ہوا اس کے احتساب کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ سب قافلہ راہ کے ساتھی ہیں، اس لیے ناراض نہ ہو، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو تربیت کا محتاج سمجھے، میری تربیت نہیں ہوئی، میری تربیت کی تکمیل نہیں ہوئی، اس لیے میں تربیت کے لیے ہر آن محتاج ہوں اور یہ میری ضرورت ہے، مجھے کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، احتساب۔ احتساب کا مطلب یہ میرے محترم دوستو، یہ کام ہے، اس کے لیے دنیائی قربانی دینی پڑے گی، وقت کی قربانی دینی پڑے گی، اور اپنی استعداد و صلاحیتوں اور توانائیوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے آپ کا احتساب ہو، معمولی چیزوں پہ جو ہمارے پیسہ، جو ہمارا مال،
فضولیات پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے تاریخیں ایسے نہیں چلا کرتی. تاریخوں کے لیے اپنی جان مال اور اپنی وقت یہ سب دینا پڑتا ہے، حسب توفیق، حسب مشورہ. اس کے لیے ضرورت اس بات کی میرے محترم دوستو، صرف زبان تک نہ ہو، تحریر تک نہ ہو، بلکہ تگدو ہو. اس کے لیے محنتیں ہو، لوگوں پر محنت کرے. لوگوں کے پیسے شادیوں پہ ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کے پیسے شادی حالوں پہ ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کے پیسے منشیات پہ ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کے پیسے اسراف پر ضائع ہو رہا ہے. لوگوں کے شادیوں میں جا کے دیکھے امت کا مال کہاں پر ضائع ہو رہا ہے. کبھی ہم نہیں گئے اس کو سمجھا بجھا کر ہم یہ پیسے جو وہاں لگ رہے ہیں وہ ختم نبوت پہ لگ جائے، اللہ کے نبی کی اس عظیم مشن پہ لگ جائے جس کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا. پوری دور رسالت میں اتنی قربانیاں نہیں ہوئی، صحابہ کی خون مبارک نہیں گرا جتنا کہ ایک جنگ وہ ختم نبوت کی دفاع کے لیے گرا ہے. یہاں تک صدیق اکبر فرماتے ہیں جب جلال میں آتا ہے صحابہ نے سب نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور مدینہ ایک مرکز ہے، یہ لشکر حضرت اسامہ کی لشکر رضی اللہ عنہ کے لشکر یہی ہمارا دفاع ہے. یہ ازواج مطہرات ہے، حضور کا جسد اطہر ہے اور یہ مرکز اسلام ہے. یہ سب کچھ دلائل کے باوجود صدیق اکبر پر اللہ نے وہ کھولا. صحابہ نے اس کی گواہی بعد میں دی کہ خدا کی قسم جو چیز صدیق اکبر کی شرح صدر ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے اکیلے ہو کر کے کھڑا ہوا. اَيُنْقَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اس کو دین سمجھ لیا. ہم اور آپ کو سبق دے دیا کہ ختم نبوت کا دفاع یہ پوری دین کی دفاع ہے. ختم نبوت میں سستی اور غفلت، ختم نبوت میں نقصان، یہ پورا دین کا نقصان اور غفلت اور سستی ہے. اس لیے وہ تمام چیزوں کو پس پس ڈال دیا. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر فرما رہے کہ اے عمر، کہ جہالت میں تو آپ بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر، اب جب وقت آگے آپ پیچھے ہٹتے ہو. فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ازواج مطہرات کی لاشوں پر کتے اس کو پلانگ لگائے اور کینچے مدینہ ختم ہو جائے، صدیق اکبر اس کو قبول تو کرے گا، لیکن جو لشکر اسامہ سید کائنات نے روانہ کیا، یہ صدیق کون ہے کہ اس کو روک سکے؟ اس نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جاؤ، میں اکیلے صدیق جاؤں گا. عزیز دوستو، یہ کس ضرورت کو بتانے والا ہے؟ یہ سیرت یہ ہم اور آپ کو وہ سبق دے رہا ہے کہ یہ وہ عظیم راستہ ہے، وہ عظیم تحریک ہے، یہ وہ عظیم محنت ہے کہ اس کے لئے اس حد تک بھی جانا ہوگا. کھانا پینا تو دور کی بات ہے، اتنی مقدسات کو بھی قربان کرنا پڑے گا جو مدینہ کی تقدس ہے، ازواج مطہرات کی تقدس ہے. اور اسلام کا ایسے خطرناک نازک صورتحال ہے کہ سارے کفر چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی دفاع ہے. اور ایک لشکر اسامہ ہے جو اس کے لیے امیدیں تھی، تو حضرت صدیق اکبر نے سب کو کال کون کر کے بتا دیا کہ اس امید کو بھی مٹاؤ کہ ہم اس سے مدینہ کی حفاظت کریں گے یا اسلام کی مرکز کی. فرما دیا کہ مرکزیں تو بنتی رہیں گی، تقدسات چلتی اور مٹتی چلی جائیں گی. اگر دین مٹ گیا تو کسی کا مرکز نہیں رہے گا، کسی کا تقدس نہیں رہے گا. دین کی دفاع اگر ہے تو اسامہ کی لشکر ختم نبوت کی دفاع کے لیے روانہ کرنا ہوگا. عرض ہے میرے محترم دوستو، یہ وہ تمام ضروری باتیں ہیں کہ ہم اور آپ جب تک اپنی اس تحریک کے ساتھ تن من دن اور اپنی تمام ضرورتیں، اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام چیزیں اس کے لیے اس طرح قربان نہ کریں جیسا کہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اس وقت تک یہ راستہ کھلے گا نہیں. لیکن مایوس نہیں ہونا. شاید کسی کے ذہن میں شیطان دوسرے طریقے سے راستہ دے کہ بھئی یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، دکانداری کو بھی چھوڑنا پڑے گا، تو یہ تو مولوی صاحب نے بڑا مشکل کر دیا، بس چلو ایسے ٹھیک. یہ بات غلط ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. یاد رکھو اللہ کا وعدہ اپنے سامنے رہو، یہ مجاہدہ ہے. اللہ پاک مجاہدے پہ لاتا ہے، لیتا نہیں.
مجاہدے پہ لاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کو ہمارے آپ کی کمزوری کا پتہ ہے، اللہ پاک کو ہمارے آپ کی ماحول کا پتہ ہے، اللہ پاک کو اس زندگی کی اس حالات کا سب کا پتہ ہے، وہ عالم الغیب، وہ خالق اور مالک ہے، اللہ نے دین کا ذمہ لیا ہے، ہم اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ پاک دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی فرما دیا کہ اپنے تقدس پہ نازان نہ ہو، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اے وہ صحابہ جس کو میں نے اپنے نبی کی تقدس اس کے دین کے لئے تیار کر رکھا ہے، لیکن یہ یاد رکھو اگر تم نے بھی اس دین کی تحفظ اور حفاظت سے منہ موڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب تو دین کی حفاظت میں تمہارا محتاج نہیں، تم لوگ اپنے دین اپنے تقدس کی حفاظت میں میرے محتاج ہو۔ اس لئے فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اللہ اور قوموں کو پیدا کریں گے۔ اس لئے شیطانی اس دھوکے کو ذہن سے نکالو، اس وسوسے کو نکالو۔ انشاءاللہ جب ہم مجاہدے کا قدم رکھیں گے، جب ہم نیت کریں گے، ہم ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس عظیم تحریک کو، اس مقصد زندگی کی تحریک کو اور اس ختم نبوت کو انشاءاللہ چار دانگ عالم میں اس کے جھنڈے کو گاڑ کر کے دم لیں گے، اور اس کے دشمنوں کو انشاءاللہ پہلے ہم اس کو دعوت دیں گے، اگر دعوت اس کے مقدر میں نہیں تھی تو انشاءاللہ ہم ان کو خون میں نہلا کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کریں گے کہ نہیں؟ اس لئے میرے محترم دوستو اس میں مایوسی کے کوئی نام نہیں، ہر قدم جو ہے یہ باامید ہے، ہر قدم کامیابی ہے، یہ حقیقی و بامقصد کامیابی ہے۔ اس لئے جب تک ہم اس نیج کے قربانی پر نہیں آئیں گے تو ناممکن ہے کہ اس کے ثمرات ہم اور آپ کو نظر آ جائے۔ اس لئے ہم سب درخواست ہے کہ آج سے ہم قصد کریں کہ انشاءاللہ اس عظیم تاریخ کو، اور انشاءاللہ یہ صرف ختم نبوت نہیں، جتنی باطل فرقے ہیں، ہر نتو خیرہ جو اسلام کی نام لے کر اسلام کی بدنامی کا سبب بنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری یہ جیالے ابھی تربیت کے سلسلے میں ہے، آپ قصد ارادہ کریں انشاءاللہ جب تک کہ تمام قسم کی اسلام کے خلاف جتنی بھی کی کیا ہے فتنے ہیں، ہم ان کی سرکوبی کر کے اس وقت تک ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کے سرکوبی کر کے پھر دم لیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔